अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुशर्रफ हूं और आज लेकर आए आपके लिए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस चैनल से सब जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले सुनो। बयान के दौरान मौलाना हुए इमोशनल, तकरीर के दौरान मौलाना जर्जिस हुए इमोशनल। मौलाना जर्जिस साहब की तो तकरीर आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर आए दिन सुनते होंगे, लेकिन ये तकरीर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सुनना है, खासकर उन लोगों के लिए जो जुम्मे की नमाज पढ़कर घर पर चले आते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सरकार जो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। और इस वीडियो में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक्त का एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जुड़ा हुआ है। जब देखेंगे इस वीडियो में, वीडियो का बतौर आपको रिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सिर्फ जुम्मे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं। सिर्फ जुम्मे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुम्मे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुम्मे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई। यानी वो बाद में आया था, हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो वो कहाँ, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नज़र रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सज़ा दूंगा। CID ने कहा क्या सज़ा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी एक रकात। सिर्फ जुम्मे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, एक रकात छूटी थी, नमाज तो मिल गई थी, एक रकात तो मिली थी, एक रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। ज़रा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जीज का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन, आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का।
آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا. کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں, جواریوں پر ایکشن نہیں, صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے, ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے, اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے. بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے, ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو. اللہ کے نبی نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات و مائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی, لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے, وہ اندر سے برہنہ ہوں گی, اندر سے ننگی ہوں گی. دیکھ لیجیے آپ, ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ. جو غیر شادی شدہ ہے, جن کی شادی نہیں ہوئی, وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں, آستینیں کھلی ہوئی ہیں, دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا. اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر, اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے, اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں, اور ان کے دونوں سینوں میں, عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے, اور یہاں نکال لیا گیا ہے. یہاں سے کھنجر ڈالا, یہاں نکالا گیا ہے. پوچھا اللہ کے نبی نے جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے, جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی, اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی, اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی, اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی, یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی. بازار میں, اسکولوں میں, کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے. اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں, یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں, چادر نہیں ڈالتی تھی, اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا. غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے, آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے, ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے. ہماری ماں بہنیں یہ عذاب میں کہیں مبتلا نہ ہوں, ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے, ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں. ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں. فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. ممیلات و مائلات, لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. اتنا میک اپ کریں گی, لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک, بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک, ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک. میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے, میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے. یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا. یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا. یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے, پردہ ضروری ہے. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی. کہا علی نے کیوں رو رہی ہو, ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے. کہا علی میرے شوہر, میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا. بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو, بتاؤ کیا وصیت ہے. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے, میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا, دن میں نہیں. عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا, دن میں نہیں. حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی. مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا, ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں, اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. فرمایا اے علی, اے میرے شوہر, میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں. میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا, میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا. پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں
نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں، آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے۔ آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں، آوارہ بھینسیں، آوارہ بکریاں، آوارہ بھیڑیں، ان کو کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے، اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے۔ میرے بھائیوں، 1:02 ہو چکا ہے۔ مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا، میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا، لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا، بول دیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے۔ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو ناظرین بہت ہی اچھی تقریر کر رہے تھے مولانا جرجیس صاحب، بہت ہی اچھی ہدایت دے رہے تھے بے نمازیوں کے لیے، بے پردہ عورتوں کے لیے، اور ہدایت پوری دنیا کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں ہمارا ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت ہی جلدی ملاقات کر رہے ہیں مولانا جرجیس صاحب سے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔